یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سمجھ لے کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس اگر تمہیں کچھ چند شریروں کا خطرہ ہے، چند شیاطین کا تم کو خطرہ ہے، تو پھر ان کے شر سے میں اللہ تم کو محفوظ رکھوں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، ولایت کا پیغام پہنچا، کافروں کو تو میں ہدایت ہی نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب جب سنا تو کہتا ہے حارث بن نعمان فاری کہ اگر یہ تیرے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے تو اے محمد پھر اپنے رب کو کہے کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو. تو قرآن نے اس واقعہ کو کوڈ کیا ہے سورہ سائلون میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سألا سائلون کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا بعذاب واقع کہ میرے اوپر عذاب واقع ہو. تو اس وقت کیا ہوا؟ قرآن کی آیت جاری ہے کہ آسمان کی طرف سے لڑکتا ہوا ایک پتھر آیا، منکر علی کے سر پہ لگا، اس کی دوبر سے نکل گیا. وہیں پر علی کا منکر فنار ہو گیا. آواز آئی ہاتف غیبی سے الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. آج کے دن ہم نے تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا اور میں اللہ آج کے دن جو ہے راضی ہو گیا. ولایت علی ابن ابی طالب واجب نہیں میرا بھائی، اوجب ہے. واجب نہیں، اوجب ہے. ولایت کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہے. کئی بندے معترض ہوتے ہیں کہ بھائی کیونکہ میں ایک خطیب ہوں اور میرا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا. آج کل جو ہے ولایت کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے، ولایت کے اوپر بڑے مناظرے ہو رہے ہیں. کئی بندوں نے تو یہاں تک اعلان کر دیا ہے کہ وہ مولا میر کائنات کی ولایت کا نہیں بلکہ خام نائی اور جواد نقوی کی ولایت کا اعلان. نہیں میرا بھائی نہیں. وہاں ولایت کا اعلان جو تھا امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک. ولایت واجب نہیں، اوجب ہے. ولایت پر کوئی سودا نہیں ہے. کاش یہ دنیا والے علی کو سمجھ جاتے تو علی کی اولاد جو ہے کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید نہ ہوتے. اجرکم من اللہ العظمت للہ. عزادارو دس محرم کو جی 10 محرم بی بی سکینہ بنت الحسین حسین کے گلے کا تعویذ ایسے کر کے بی بی چلتے چلتے جو ہے نا جناب مولا غازی عباس علمدار کے خیام میں آئی ہیں تو کیا دیکھا کہ مولا عباس کا حرم جو ہے ان کی نگاہ پڑی بی بی سکینہ پر تو جلدی سے قرآن پاک کو کھولا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی.
اب کافی دیر جب جو ہے آقا حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین کھڑی رہی نا، کافی دیر کھڑی ہونے کے بعد بی بی سکینہ کہتی ہے اماں تو جانتی نہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، اماں میں کب سے آئی کھڑی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے آئی ہو؟ کہا میں اپنے چچا عباس سے ملنے آئی۔ کہا جاؤ وہ سامنے دیکھو چچا عباس فضل کے ساتھ جو ہے محو گفتگو ہیں۔ عزادارو بی بی چلتے چلتے مولا عباس کے پاس آئیں۔ جب مولا عباس کی نگاہ پڑی نا بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے پاس، جلدی سے فضل کو ایک طرف لٹایا اور اٹھ کر جو ہے دونوں ہاتھوں سے بی بی کو سلام کیا۔ آ کر بی بی رو کر کہتی ہے چچا عباس میرا علی اصغر بڑا پیاسا۔ اب جب علی اصغر کا نام آیا کہا سکینہ اپنے بابا حسین سے اجازت تو لے دے اور پانی جانے اور عباس جانے۔ عزادارو ایسے کر کے جو ہے بی بی نے اپنے چچا کی انگوشت کو پکڑا اور خرامہ چلتے چلتے وہاں پر بی بی پہنچی جہاں پر جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام ایک ٹبے پر تلوار کی ٹیک لگائے ہوئے مظلوم کربلا پریشانی کے عالم میں آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہیں جیسے ساون کے بادل برستے ہیں۔ اب بی بی سکینہ نے رو کر جو ہے اپنے بابا کو سلام کیا، آقا مظلوم کربلا نے سلام کا جواب دیا۔ کہا سکینہ کیسے آئی ہو؟ کہا بابا میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ کہا سکینہ تو پھر؟ کہا بابا میں اپنے چچا کو لے کر آئی ہوں اور سفارش بن کے آئی ہوں، میں نے مشکیزہ زیب تن کیا ہے اپنے چچا کے کندھوں پر، بابا میرے چچا عباس کو جو ہے پانی لانے کے لیے اجازت دے دیں۔ عزادارو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تیرا علی اصغر جو ہے کتنے ماہ کا ہے؟ کہا بی بی رو کر کہتی بابا میرا علی اصغر 6 ماہ کا ہے۔ کہا سکینہ میرا 32 سالہ عباس، تیرا 6 ماہ کا علی اصغر۔ سکینہ کہیں تیرا 6 ماہ کا بھی نہ رہے اور میرا 32 سالہ بھی جو ہے زندہ نہ رہے۔ کہا علمان الحفیظ بابا میرے چچا کو اجازت دے دو، میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ عزادارو جیسے بھی کیسے بھی اجازت ملی، میرے آقا مظلوم کربلا نے مولا عباس کو اجازت دی۔ ہم مولا عباس جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی مولا عباس بی بی زینب شریکت الحسین کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو بی بی نے رو کر کہا کہ عباس ایک مرتبہ اپنا گھوڑا خیام میں لے آؤ، ہم آخری مرتبہ ودا کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو میرے مولا عباس جو ہے گھوڑے سے اترنا چاہتے تھے کہ بی بی زینب کی آواز آئی عباس گھوڑے سے اترنا نہیں، گھوڑے پر سوار رہو، میں شام تک جا کر یہ ناز سے کہتی رہوں گی کہ میرا مولا عباس میرا بھائی عباس ایسا گھڑ سوار تھا۔ عزادارو مولا عباس خیام کے اندر آئے، خیام کے اندر آنا تھا مولا عباس علمدار کا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تمام بنی ہاشم کی بیویوں کو اکٹھا کیا اور گھوڑے کے ارد گرد حالہ بنا لیا اور پتھروں کے ساتھ ماتم شروع ہو گیا اور آواز آ رہی ہے واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس کے نوحے بلند ہو رہے ہیں۔ عزادارو بی بی زینب نے ایک دکھ بھرا بیان کیا، بی بی زینب رو کر کہتی ہیں بیبیو آؤ جس نے میرے عباس سے ودا کرنا ہو، عباس نہیں ہے یہ عباس کا جنازہ ہے، عباس کا یہ جنازہ ہے۔ عزادارو اب میرے مولا عباس کا کوئی ہاتھ چوم رہی ہے بی بی، کوئی جو ہے رخسار کا بوسہ دے رہی ہے،
کوئی جو ہے پاؤں کا بوسہ دے رہی عزادارو۔ میرے مولا عباس خیام سے باہر نکلے، ابھی چند قدم کے فاصلے پر گئے تھے کہ ایک آواز آئی پیچھے سے، عباس ذرا پیچھے تو مڑ کر دیکھ کون آیا ہے۔ جناب عباس نے مڑ کر جو دیکھا تو میرے بیمار امام زین العابدین، ایک طرف سکینہ کا سہارا، دوسری طرف واقر کا سہارا لے کر سید الساجدین کہتے ہیں عباس چچا، عباس چچا سب سے مل کر گئے ہو، مجھ بیمار کو بھی ملتے جاؤ۔ عزادارو جلدی سے عباس ایسے آئے جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے۔ میرے مولا عباس آ کر جو ہے بغل گیر ہو گئے، اب جو ہے آخری سلام کیا۔ میرے مولا عباس جو ہے نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑایا، نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ نہر فرات پر جب قبضہ کیا تو مولا عباس علمدار کی سواری نے اپنے دونوں قدم اٹھا لیے، دونوں قدم اٹھا کر جو ہے ایسے نہر فرات کے پانی پر مارے۔ میرے مولا عباس کے کپڑوں پر بھی جو ہے پانی پڑ گیا نہر فرات کا۔ مولا عباس علمدار کہتے ہیں اے میری سواری تم نے یہ کیا کام کیا؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں مولا، آپ جو ہے پانی کا مشکیزہ جو ہے خیام میں نہیں لے کر جا سکیں گے، آپ کی لاش خیام میں چلی جائے گی۔ یہ جو چند قطرے آپ کے کپڑوں پر پڑے ہیں، سکینہ ان کپڑوں کا دامن نچوڑ کر علی اصغر کو پانی کے چند قطرے پلا دے گی، شاید اصغر بچ جائے سکینہ کا۔ عزادارو العظمت للہ، مولا سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دکھائے۔ یہ جو آنکھیں رو رہی ہیں مظلوم کربلا کے غم میں، مولا جب سب آنکھیں روزے معاشر روئے تو یہ آنکھیں رونے نہ پائے۔ عزادارو مولا عباس نے مشکیزے کو تر کیا، مشکیزہ لے کر میرے مولا عباس گھوڑے کو جلان دی، ایڑی لگائی، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے خیام کی طرف۔ عمر سعد کی آواز آئی اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا تو قیامت تک جو ہے حسین کے خلاف جنگ فتح نہ کر سکو گے۔ عزادارو عمر سعد نے اعلان کر دیا پانی خیام تک نہ پہنچے، ایک لائن نے ایسا وار کیا میرے مولا عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ میرے مولا عباس نے بائیں شانے پہ مسکیزے کو، بائیں ہاتھ میں علم کو لے لیا۔ اب جو ہے علی اکبر کا صدقہ ایک لائن نے ایسا وار کیا میرے مولا کا بایاں شانہ قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے میں منہ میں لے لیا، مشکیزے کو دانتوں میں لگا لیا، عزادارو علم کو گھٹنوں میں لے لیا۔ جلدی سے جو ہے مولا عباس گھوڑے کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ حکیم بن طفیل پر خدا کی لعنت ہو، اس نے میرے مولا عباس کے ماتھے پر گرز مارا۔ ایک لائن نے کہا عباس تو جنگ کر رہا ہے، خیام میں فوجیں داخل ہو گئی۔ عزادارو خیام کی طرف مڑ کر دیکھا، ایک لائن نے مشکیزے پر وار کیا، مشکیزے کا سارا پانی گر گیا۔ اب حکیم بن طفیل کا گرز جو سر پر پڑا، پیشانی پر پڑتے ہی میرے مولا عباس جو ہے زین سے زمین پر آ گئے، رو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میری مدد کو جلدی آئیے۔ عزادارو مظلوم کربلا کبھی اٹھتے ہیں، کبھی زمین پر جو ہے گر جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی زمین پر گر جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مظلوم کربلا مولا عباس علمدار کے لاشا پر آئے۔ اب جو ہے لاشا پر آ کر مولا عباس
نے جو ہے سلام کیا مولا میرا آپ پر سلام ہو. اب مولا حسین نے کہا عباس عباس میں حسین تیرے سے ایک مطالبہ ہے میرا. آقا جلدی کہیے. کہا عباس ایک مرتبہ تو مجھے بھائی کہہ دے. کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون اور ریت ہے میری آنکھوں کو ذرا صاف کرے. عزادارو تیر کو کھینچا خون کا پہارا بلند ہو گیا. مظلوم کربلا کے چہرے پر خون پڑ گیا. کہا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے عباس کو بھی قربان کر دیا. عزادارو آنکھ بھی صاف ہو گئی. اب جو ہے مولا عباس جو ہے کہتے ہیں اپنی اماں ام البنین سے وعدہ کر کے آیا ہوں. میری ماں نے کہا تھا کہ ہائے حسین جو ہے مرشد زادی کا کھیر پیا ہے تو غلام زادی کا بیٹا ہے تم جو ہے حسین کو بھیا نہ کہنا. کہا عباس میری دونوں انگشت کے درمیان دیکھو. عباس نے جب دیکھا تو فوراً کہا السلام علیکہ یا اماؤ اے اماں ام البنین. عباس کا آخری سلام ہو. عزادارو مدینے میں بی بی ام البنین نبی کی قبر پر جو ہے زلزلے کا سما ہے. رو کر بی بی ام البنین کہتی ہے اے بنو ہاشم کی عورتوں مجھے میرے عباس کی آواز آ گئی. کہا اماں کربلا سے حسین کہہ رہا ہے آخری وقت ہے اماں میرا حسین کہہ رہا ہے مجھے بھیا کہو. کہا جیسے حسین کہتا ہے تو حسین کی مان. عزادارو اب میرے مولا نے عباس نے کیا کام کیا. کہا السلام علیکہ یا اخی الحسین اے میرے آقا حسین اے میرے بھیا حسین اے میرے غریب الوطن بھیا حسین اے میرے مسافر بھیا حسین. عباس کا آخری سلام ہو. دلائے زینبیہ سے آواز آئی کربلا کی زمین علی کی بیٹی ہو کر حکم دیتی ہو. میں نے عباس کو بھائی کہتے ہوئے سنا ہے ذرا اونچی ہو جا. اب جو ہے زمین اونچی ہو گئی. کہا حسین کو بھائی کہہ رہا ہے ذرا زینب کو بھی بہن کہہ دے. آواز آئی السلام علیکہ یا اختی شریکۃ الحسین او میری مسافرہ بہن او میری قیدر بہن او میرا آخری سلام ہو. عزادارو مولا حسین نے کیا کام کیا. عباس کا علم اٹھا لیا. علم کو لے آئے. علم اٹھا کے خیام کی طرف میرے مولا حسین چلے. بی بی سکینہ خشک جام لے کر بنو ہاشم کے بچوں کو کہتی ہیں بچوں جلدی اکٹھے ہو جاؤ میرا چچا عباس پانی لے آیا ہے. ماتم عباس.